کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دینا بہت ضروری ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا بندہ جماعت میں شامل ہو جائے نماز میں اور 2 رکعت 3 رکعت جو فوت ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح آخری رکعت جو رہ گئے نا وہ کس طرح ادا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بندے نے 4 رکعت فرض میں 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کیا اور 2 رکعت رہ گیا، تو اتحیات میں جب امام سلام پھیر لیتا ہے یا اتحیات میں امام جو ہے نا اپنے نماز کو مکمل کر لیتا ہے، تو اس بندے کے جو باقی نماز ہے نا اس نے اس نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ بندہ کھڑا ہو گیا اور دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں انہوں نے شروع کرنا ہے تو پھر الحمد سے شروع کرنا یہ بھی جائز ہے، اور اثر نو ثنا سے شروع کرنا یہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ اور جو نماز باقی ہے اس نماز کو اسی طریقے سے پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے ایک بھائی کا کہ مغرب کی 2 رکعت فوت ہو جائے تو کس طرح باقی نماز پڑھنا ہے۔ مغرب کی 2 رکعت فوت ہو گئے تو سمجھے آپ نے یا 1 رکعت نے سمجھے مغرب کا آپ نے پڑھ لی امام کے ساتھ اور 2 رکعت رہ گیا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام اپنا نماز کو مکمل کر لے تو آپ نے کھڑے ہونا ہے سیدھے اپنی دوسری رکعت کے لیے، پھر اور رکعت مکمل کر دے، پھر بیٹھنا ہے، تحیات پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کو پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ طریقہ کار یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو 1 رکعت پڑھ لی امام کے ساتھ وہ تو الحمد للہ آمین پر جو ہے نا اس نے رکوع کیا، تو یہ 2 رکعت جو ہے نا دونوں رکعتوں میں آپ نے سورت بھی پڑھنے، سمجھے ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا یہ قل هو اللہ احد پڑھتے، سورت بھی پڑھنی ہے۔ اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ فجر کی سنت فوت ہو جائے تو وہ کس طرح پڑھنی ہے۔ اچھا، حدیث پاک میں کہ جب تکبیر ہو جائے جماعت کے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو ایک یہ حدیث ہے۔ ایک یہ حدیث ہے کہ اگر گھوڑے بھی تمہارے اوپر چڑھ جائے تو آپ نے فجر کی نماز چھوڑنا نہیں، سنت چھوڑنا نہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ کیا جماعت کے بعد فجر کی جماعت کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو یہ آپس میں تضاد لگتے ہیں ان حدیثوں میں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی تو اس ٹائم ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کیا تھا۔ جب نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ جماعت ادا نہیں کیا؟ اس نے بولا کہ ہاں میں نے جماعت میں نماز پڑھ لیا، لیکن جو سنت رہ گیا تو وہ میں نے پڑھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، اس میں کچھ منع نہیں کیا اس بندے کو۔ تو فجر کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ مسجد میں بندہ آ جائے اور جماعت تیار ہو، کھڑی ہو، امام قرات شروع کرنے والا ہو یا قرات شروع کیتا ہو تو پھر اس وقت جماعت کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے، علیحدہ سنت پڑھنا نہیں چاہیے۔ اکثر لوگ جو ہے نا اس ٹائم سنت پڑھتے ہیں اور سنت میں جلدی جلدی کرتے تو صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور سکون کے ساتھ امام کے ساتھ جماعت میں نماز مکمل کریں۔ اگر سنت رہ گیا تو سنت کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو اگر ایمرجنسی ضرورت ہے تو اس ٹائم جماعت کے بعد فوراً سنت پڑھ لیں۔
ہاں ایک یہ بھی ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ بھائی جماعت کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور سورج نکلنے کے بعد سنتے پڑھنا ہے، تو یہ اگر ادھر بیٹھا ہے ذکر اذکار کر دیا تو سورج نکل گیا اس وقت سنت پڑھ لے، لیکن یہ دونوں جائز ہے، کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، اس کو منع نہیں کیا کہ آپ نے کیوں یہ سنتے پڑھ لیا، تو اس لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ ظہر کے سنت رہ جائے کس طرح پڑھنی چاہیے؟ اچھا مجھے سمجھ آ گئی، یعنی ایک بندہ ہے وہ ظہر کی نماز میں شامل ہو گیا امام کے ساتھ، اور اس کے جو سنت رہ گیا نا، یعنی 4 رکعت اور 2 رکعت 6 رکعت رہ گئے جو موقع ہے، تو اس میں اس بندے کے پاس اختیار ہے کہ جماعت کے بعد اگر یہ 4 رکعت پہلے پڑھ لے بعد میں 2 رکعت پڑھ لے وہ بھی جائز ہے، اگر 2 رکعت پڑھنے اس کے بعد 4 پڑھنے تو وہ بھی جائز ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ اچھا سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت تواتر کے ساتھ ادا کی ہے، پڑھی ہے، اور غیر مؤکدہ وہ ہے جو کبھی کبھار پڑھی ہے، یعنی ضروری تو ساری سنت ہی ہے، لیکن وہ جو کبھی کبھار پڑھی ہے نا، اگر مؤکدہ ہے نا یہ تو لازمی پڑھنا چاہیے، اگر کسی بندے کو ایمرجنسی ہے ضرورت ہے تو مؤکدہ سنت پڑھ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا یعنی اختتام کرنے، اگر ایک بندے کے پاس ٹائم ہے تو مؤکدہ بھی پڑھے غیر مؤکدہ بھی پڑھے تو یہ جائز ہے۔ یہ آپ کے سوالاتوں کے جوابات ہیں اور یہ بہت ضروری سوالات ہیں، اکثر ہمارے لوگ جو ہے نا یہ علماء سے پوچھتے ہی نہیں، یہ سوال کرتے ہی نہیں، یا اس کے ذہن میں کیا حساب کتاب ہے کہ بھائی لوگ ہمیں کوئی نکمی یا بیوقوف سمجھ گئے کہ بھائی اس کو دین کا پتہ ہی نہیں، دین کا پتہ ہونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے۔